اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کا حصہ ہم پڑھ چکے تھے اور یہ حدیث ہے جی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دور سے گزرے، تو ایک حصہ ہم نے اس کا پڑھ لیا تھا اور اب دوسرا حصہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ حدیث نمبر ہے جی 4، پیج نمبر ہے 48 اور باب نمبر 1۔ قال ابن شہادہ اخبرنی ابو سلامہ۔ حدیث پڑھتے ہیں، ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی۔ اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا، وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ہرا میں آیا تھا، وہ آسمان اور زمین کے بیچ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر الی قولہ والرجز فاہجر۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے 5۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کر کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد نے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا، اور عقیل کے علاوہ زہری سے حلال بن رداد نے بھی روایت کیا۔ یونس اور معمر نے بھی اپنی روایات میں لفظ فوادہ کی جگہ بوادرہ نقل کیا ہے، اور اس کی ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہیں ترمذی میں بھی۔ موسیٰ بن اسماعیل نے ہم سے اس حدیث بیان کی، ان کو ابو عوانہ نے خبر دی، ان سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے بیان کیا کہ ان سے سعید بن جیر نے اور ان سے سعید بن جبیر نے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام الہی لا تحرک به لسانک لتعجل به، سورہ قیامہ آیت نمبر 16۔ الخ کی تفسیر کے سلسلہ میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس کرتے تھے۔ اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے۔ سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں، اسی طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی میں بھی اپنے ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں، انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کو جلد جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جما دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو۔ اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر یقیناً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، بس توجہ سے سنتے، اور جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کو ویسے ہی پڑھتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس طرح جبرائیل علیہ السلام پڑھا کر کے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آگے حدیث ہے جی، ہم کو عبداللہ، حدیث نمبر ہے جی 6، ہم کو عبدان نے حدیث بیان کی، انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی اور ان کو یونس نے، انہوں نے ظاہری سے یہ حدیث سنی۔ دوسری سند یہ ہے کہ ہم سے بشیر بن محمد نے یہ حدیث بیان کی۔ سبحان اللہ۔ ان سے عبداللہ بن مبارک نے، ان سے یونس اور معمر دونوں نے، اور ان دونوں نے ظاہری سے روایت کی۔ پہلی سند کے مطابق ظاہری سے عبداللہ بن عبداللہ نے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد یعنی سخی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے، مطلب رمضان میں آپ دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 7 ہے، ہم کو ابو الیمان حکم بن نافع نے حدیث بیان کی، انہوں نے اس حدیث کی شعیب نے خبر دی، انہوں نے ظاہری سے یہ حدیث سنی، انہوں نے عبیداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی۔ عبداللہ بن عباس سے ابو سفیان بن حرب نے یہ واقعہ بیان کیا۔ سنیے آگے کہ ہرقل شاہ روم نے ان کے پاس قریش کے قافلہ میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا۔ اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس الیہ پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا، اس کو ابو سفیان کو کیا حکم دیا؟ اس کو ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ، اس کے ساتھیوں کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں۔
اگر یہ مجھ سے کسی بات پر جھوٹ بول دے تو تم اس جھوٹ کا ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خبر پہلی بات جو ہرکل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے ہی اونچی اعلیٰ نسب والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے لگا اس سے پہلے کہ میں کسی نے تم لوگوں میں سے ایسی بات کہی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ میں نے کہا کہ نہیں، کمزور نے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابعدار روز بڑھتے جا رہے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیا اپنے اس دعوے نبوت سے پہلے کبھی کسی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حدیث کا آگے حصہ آگے پڑھیں گے جی، اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔